اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا، جس کو امتی مڑا اپنے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس نبی کے آل و اتحاد کی محبت و قوت پر رسالت ختم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام کیا، اور سب سے پہلے انسان پہ واجب ہے کہ اس ذات کی معرفت حاصل کرے جو اس کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ مرئی نہیں ہے، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ نظر نہیں آتا۔ اس میں یہ ہے کہ مکتب اہل بیت کے علاوہ جو باقی مذاہب اسلامی یہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ دنیا میں نظر نہیں آتا، مگر اللہ کو قیامت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو نظریہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے اس کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، یعنی وہی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مادی اعتبار سے کچھ چیزوں کا مرکب ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم رکھتا ہے، اور پھر جس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کے لیے ایک خاص جگہ مکان ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے کتنے فاصلے پہ موجود ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کسی خاص مکان اور جگہ کا عقیدہ رکھا جائے گا تو اللہ تک ذات محدود ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اللہ کو نہیں درک کر سکتی مگر وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی جب انہوں نے کہا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، کہ موسیٰ ارنی اللہ جہرۃ، تو ہمیں واضح سامنے طور پہ اللہ دکھا دے، ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہیں کہو کہ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ پر رہا تو یہ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی اور پہاڑ ریزہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ نے کہا یا موسیٰ لا ترانی، موسیٰ انہیں کہو تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے جو نفی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یہ ابدی نفی کے لیے ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں مجھے دیکھا جا سکتا۔ اگر اللہ نظر آتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کو دور پہ نظر آ جاتا، لہذا اللہ کو نہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے نہ وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ایک واقعہ ہے۔ مولانا صحابی ہے نام ثعلب الیمانی ہے، امام کے پاس آ کر اس نے سوال کیا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا کیف اعبد ما لا ارى، کیا میں اس کی عبادت کروں جسے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ بعض لوگ اس آدھے روایت کو پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نظر آ سکتا ہے، یا انبیاء رسول ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے اس کی ظاہری صورت میں۔ لیکن اس سے آگے مولانا نے ایک جملہ فرمایا تھا، جب فرمایا نا کیف اعبد ما لا ارى، کیا میں اس کی عبادت کروں کہ جسے میں نے دیکھا نہیں، پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولكن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا مگر دل قوت ایمان سے اس کا نظارہ کر سکتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ یعنی بصارت سے نہیں، اپنی بصارت کے مقابلے میں بصیرت جب پیدا کرو گے تو وہ جو قوت ایمان ہوگی پھر مظاہر قدرت سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مظاہر سے اس کے وجود کا جلوہ محسوس کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے ذات کی معرفت نصیب فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مرحومین کے بلند درجات کے لیے بلند السلامات۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء رسول ائمہ بیت بھیجے تاکہ انسان کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جا سکے، اس حوالے سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا کرو. یعنی یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے نہیں، جو حصہ جتنے وقت تقاضا کرے اتنے حصوں میں تقسیم کر لو. لیکن کہاں پہ جب انسان زندگی گزار رہا ہو تو انسان کو اپنا وقت 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. امام فرماتے ہیں پہلا ساعتن لمناجات اللہ، کہ ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز کے لیے مختص ہونا چاہیے. یعنی اگر میرے زندگی میں جو ہر روز کا میں نے معمول بنایا ہوا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے تو 5 منٹ رکھو، 10 منٹ رکھو، 1 گھنٹہ رکھو، مگر کچھ نہ کچھ حصہ ہر روز ہونا چاہیے جس میں اللہ سے اپنے راز و نیاز کرو. اب مناجات کا مفہوم بہت وسیع ہے اور یہ در حقیقت اس کے پیچھے راز کیا ہے. عرفا کہتے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی روح کی غذا کا اہتمام اس حصے کے ذریعے کرے تاکہ میری روح مرے نہیں. ایسے نہ ہو جائے کہ میرا ضمیر مردہ ہو جائے، میں اس قدر دنیا داری میں چلا جاؤں کہ گناہ کروں، گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاؤں، گناہ کروں مجھے گناہ کا احساس بھی نہ ہو. نہیں، ایک حصہ ہونا چاہیے جب اللہ سے مناجات کرو، اللہ سے راز و نیاز کرو. اور اس کے لیے پھر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ہمارے پاس امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات موجود ہیں، حضرت امام سجاد علیہ السلام کی مناجات موجود ہیں. کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ میں نے اللہ سے مناجات راز و نیاز کیا کرنی ہے تو امیر المومنین کو اپنے لیے قدوہ بناؤں، امام سجاد علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ بناؤں کہ وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے ہوتے تھے. اور جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں. اور یہاں پر عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ میری اطاعت کریں. یعنی عبادت سے مراد کوئی خاص ایک رکن نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بس ہونی چاہیے. اور اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک پہلو صرف اللہ کی عبادت، اطاعت اور عبادت سے ہے. مثلا میں مسجد میں ہوں تو اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے. اگر میں نے مسجد سے باہر قدم رکھا تو کیا مجھے اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی؟ کیا وہاں پہ مجھے اپنی زبان پہ، اپنی نظر پہ، اپنے ہاتھوں پہ قابو نہیں رکھنا؟ نہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایسا ایمان پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹ ٹائم کا میں مسلمان ہوں، مثلا مسجد میں گیا میں مسلمان ہوں، اگر مسجد سے باہر نکل گیا، شادی کا اگر اہتمام کیا گیا ہے تو وہاں پہ مجھے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری یعنی کرنا ضروری نہیں ہے. اب جیسے آگے ذہن میں ابھی 3-4 دن پہلے میں نکاح پڑھنے گیا تو ابھی نکاح شروع کرنے لگا تو انہوں نے گانے شروع کر دیے. میں نے بلایا، میں نے کہا یہ گانے بند کر کے نکاح کا اہتمام ہے. تو اتنے میں ان کی ایک گھر کی مستور کہتی ہیں کہ بیٹا ابھی کہ بابا ہم نے ابھی دلہن کی اینٹری کروانی ہے، وہ تو گانے میں ہمیشہ. یعنی یہ ہماری ذہن کی سطح یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پارٹ ٹائم سمجھا ہوا ہے. یعنی ایک لمحے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے آیت پڑھوں گا، میں حدیث پڑھوں گا، میں اس کے بعد خطبہ نکاح کے بعد ایجاب و قلوب قبول قصیدے پڑھوں گا، پھر دعا کریں گے اللہ رحمت نازل کرے، اللہ برکت نازل کرے، ان کے درمیان ہمیشہ پیار و محبت قائم رہے. اور ہم اس سے چند لمحے پہلے خود اس برکت محفل کو شیطانی کام کے ذریعے نحوست بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایسا ہے ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ پارٹ ٹائم کا مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا کہ مسجد میں آ گیا تو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں، آج میری گھر خوشی کی محفل ہے اس لیے میں جو مرضی کروں، آج شریعت میرے اوپر سے اٹھا لی گئی ہے، حلال حرام میں تمیز نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کا دین نہیں بنانا چاہتے. یعنی پہلا حصہ ساعت لمناجات اللہ،
امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زندگی میں جو ہر روز تم گزارتے ہوگا ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز مناجات کے لیے مختص کرو. پھر دوسرا فرمایا وَسَاعَةً لِأَمْرِ الْمُعَاشِ، ایک حصہ اپنی روزی اور معاش تجارت کے لیے مختص کرو. اور یہ امام اس چیز کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ یعنی انسان کو رزق حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے. انسان جو بھی نوکری کرتا ہے، جو ملازمت کرتا ہے، جو بھی مزدوری کرتا ہے، یعنی اگر اس کے لیے بھی تو گھر سے باہر قدم رکھ رہے ہو اور نیت میں یہی ہے میں اپنی اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ بھی آپ کا وقت عبادت شمار ہوتا ہے. اور یہ ویسے میں نے کوئی خطیبہ کا جملہ نہیں کوئی عرض کر دیا، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے وہ انسان ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. یعنی جو میدان عمل میں ایک مجاہد کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ایک شخص اپنے دفتر میں رزق حلال کے لیے بیٹھا ہے، ایک شخص اپنی دکان پر رزق حلال کے لیے بیٹھا ہے، ایک انسان اپنی محنت مزدوری کے لیے اپنے وقت کو معاش کے لیے بیٹھا ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں اس کو بھی وہی اجر ملتا ہے کہ گویا وہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. اور اس میں بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے بھی ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اگر آپ اقتصادیات پڑھیں، اب اس پہ تقریباً 10 کتابیں آئی بھی ہیں، نوجوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا کہ ہمارے ائمہ اہل بیت کا اقتصادی سورس کیا تھا. کیا وہ صرف دین کی تبلیغ کر رہے تھے یا اور بھی اقتصادیات کا اہتمام؟ تو اس سے پہلے اگر آپ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کہ اس عرب کے معاشرے میں جہاں پر پانی کی کمی تھی، صحرا تھا، وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام جو مردہ زمینیں تھیں انہیں زندہ کرتے تھے، جو بنجر زمین تھی اسے زرخیز بناتے تھے، اور زرخیز بنانے کے بعد وہاں اپنے مختلف غلاموں کو متعین کرتے تھے کہ اب یہ زندہ زمین کی ہے، میں اسے تمہیں وقف کر رہا ہوں، اب تم اس کے لیے رزق حلال کماؤ. اور دوسرا امیر المومنین علیہ السلام جہاں پانی کی کمی تھی عرب کے معاشرے میں وہاں کنویں کھودتے تھے، اور جب وہاں پہ کنواں نکل آتا تھا پھر امام علیہ السلام اسے وقف کرنے کے بعد اگلی زمین پہ چلے جاتے تھے کہ دوبارہ امام علیہ السلام اس کار خیر کو سر انجام دے سکے. جو یہاں پہ حج عمرے کے لیے کہ وہ جانتے ہوں گے آج بھی مدینے میں بین امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین کے نام سے کنویں موجود ہے. تو وہی جو ساتویں امام نے کہا کہ زندگی کے 4 حصوں میں تقسیم کرو، روزمرہ کے جو 24 گھنٹے ہیں کہ ان میں سے ایک اللہ سے بولا جاتا ہے، دوسرا لِأَمْرِ الْمُعَاشِ کہ اپنا رزق حلال کمانے کے لیے. اب سورہ جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب تم نماز پڑھ چکو اب اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ. کس لیے؟ اللہ کے فاضل کو تلاش کرنے کے لیے. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہاں پہ اللہ کا فاضل مراد کیا ہے کہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ نے کہا زمین میں پھیل جاؤ تاکہ اللہ کا فاضل تلاش کر سکو، تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. پھر امام فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ کہ یہ تم مختص کرو وساعۃ، اور ایک حصہ مختص کر لو اپنے ان ایمانی دوستوں کے لیے کہ جو تمہیں تمہارے نقائص کے بارے میں بتائیں لیکن باطن میں تم سے مخلص ہونے چاہیے. یعنی امام علیہ السلام نے پہلے حصے میں کہا اپنے روحانی غذا کا اہتمام کرو، دوسرے میں امام نے کہا اپنے معاش کی فکر کرو، تیسرے میں امام فرماتے ہیں کہ جو تمہارا حلقہ احباب ہے، جو تمہاری سوسائٹی ہے، جو تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، یہ دیکھو کیسے لوگ. یعنی امام نے تو بظاہر یہ بھی اشارہ فرمایا کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ایمانی بھائی ہو، اور تمہاری زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد تم یہ بتائیں کہ ظاہری طور پہ تمہارے اندر کون سا نقص ہے، اس بات کی اصلاح ہونی چاہیے، مگر آگے امام نے جو جملہ کہا باطن میں تم سے مخلص ہونی چاہیے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان میں تمہاری عزتیں اچھال رہا ہو اور اکیلے میں جا کر تمہاری تعریفیں کر رہا ہوں. نہیں،
امیر المومنین فرما رہے ہیں یعنی تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے جو تنہائی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہے اور لوگوں کے درمیان تمہاری عزت کا بھرم لگ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دوستی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اسلام نے بہت زیادہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان جب بھی کسی کو دوست بنائے اس کے لیے خاص طور پہ اہتمام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جو محشر کا میدان ہوگا اور لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف بھیجا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جب جہنم کی طرف بھیجا جائے گا تو وہ ایک جملہ کہیں گے. قرآن کی آیت میں ہے کہ وہ کہیں گے یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوگا وہ میرے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری گرد و نواح میں ہمارے دوست احباب ہیں ہم فارغ وقت میں جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہماری عاقبت بنانے میں سنوارنے میں خراب کرنے میں بھی ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے سوال پڑھیے امام علیہ السلام یعنی ایک حصہ مختص کریں دوستوں کے لیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرا امام یہ چاہتے ہیں کہ حضرت صاحب تنہائی کا شکار نہ ہو اس کے حلقہ احباب ہونا چاہیے اس کے دوست ہونے چاہیے کہ جنہوں کے ساتھ وہ اپنے کچھ نہ کچھ وقت گزار رہا ہے. مگر بات وہی ہے کہ وہ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ دوستوں کے درمیان تمہاری عزت کا بھرم لگ رہا ہو اور تنہائی میں وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہو اور وہ باطن میں تمہارے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. پھر امام فرماتے ہیں کہ چوتھا جو حصہ ہے امام نے فرمایا پھر اپنے روزمرہ کے اوقات میں سے ایک حصہ اپنی حلال لذتوں کے لیے مختص کرو. اب مثال کے طور پر اگر کوئی اچھا لباس پہن لے تو ہم کہیں گے کہ شاید یہ بندہ دنیا دار ہو گیا ہے. اگر کوئی انسان اچھی غذا کھا لے تو ہم کہیں گے یہ بندہ دنیا دار ہو گیا ہے. لیکن امام نے اس پر فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال لذتیں رکھی ہے ان کو بھی استعمال کرنا یہ تمہاری زندگی کا تقاضا ہے. اور پھر امام نے آخر جملہ کہا کیونکہ ہر اخبار میں جو روایت ہے امام نے کہا یہ جو چوتھا حصہ ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال لذتیں رکھی ہے ان سے استفادہ کرو. اور امام نے فرمایا اس وقت سے تم باقی 3 اوقات کے لیے طاقت اور توانائی حاصل کرو. یعنی اپنے اہل عیال کے ساتھ وقت گزارو. جیسے اللہ نے فرمایا سیروا فی الارض اگر تم زمین میں سیر و سیاحت کرنا چاہتے ہو یہ بھی اللہ نے فرمایا مگر نہیں تمہارا مقصد ہونا چاہیے فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم بندے تھے ان کا انجام کیا تھا. اور یہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر زمین میں چل رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مظاہر قدرت کے ذریعے تمہارا توحید پہ عقیدہ اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے. تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پہ چلنے اور اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند کر صلوات. اور آخر میں ان کی حالات کے حوالے سے عرض کروں گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے میں پاکستان کے داخلی حالات اور خارجی حالات کے داخلی طور پر ایک تنظیم جو تحریک لبیک تھی کہ جب فلسطینیوں کا امن معاہدہ ہو گیا تو انہوں نے 2 سال کے بعد کہا کہ اب ہم فلسطین سے ظاہری یکجہتی کرنا چاہتے ہیں. یعنی 2 سال تک فلسطینیوں پہ بمباری ہوتی رہی ان کا استحصال ہوتا رہا صرف غزہ کا سٹرکچر رہ گیا ہے. اور جب امن معاہدہ ہونے کے قریب ہو گیا جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ جو میں نے پڑھایا تھا کہ امن معاہدہ خاص طور پہ جو متاثرہ فریق ہے حماس اس کو شامل کرنا چاہیے اور ان کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے اس وقت فلسطین میں 2 بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ایک حرکت الفتح ہے اور ایک حرکت حماس ہے. حرکت الفتح کو فلسطین اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے. اس وقت جو عالمی طور پر یہی فلسطین کی نمائندگی ہے تو حرکت الفتح
حکومت کا جو صدر ہے محمود عباس وہ کر رہا ہوتا ہے، اور فلسطینی خود کہتے ہیں کہ یہ بندہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے، یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس 2 سال میں جہاں پر حرکت الفتح موجود تھی، جہاں پر محمود عباس حرکت الفتح کا کنٹرول تھا، وہاں پر ایک بھی بم نہیں برسایا گیا۔ انہیں مسئلہ تھا وہ غزہ میں جہاں پر حرکت الحماس موجود ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہمارا علاقہ اسرائیل ہمیں واپس کر دے، تو لہٰذا اس عمل کے لیے بھی جو حرکت الحماس ایک فریق ہے وہاں پر حماس تنظیم شریک ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں وہاں پہ وہ عمل مہیا کر رہے تھے تو انہوں نے یہاں پر احتجاج کر دیا، اور جب احتجاج ہوا تو جیسے کہ حکومتی وزراء نے کہا کہ جو ان کے مطالبات کیا تھے کہ وزارت اوقاف پہ ہمارے متخصص لگا دیے جائیں، اس میں ہمیں کوٹا دیا جائے، ہمارے مطلب بیوروکریسی کر کے جانے چاہیے۔ یعنی بظاہر جو لوگوں کو پتہ کیا جا رہا ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، ہم فلسطین کا سے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اور اس کے جو پس پردہ سارے مطالبات کیے گئے ہیں وہ اپنے ذاتی مطالبات تھے، اور شاید یہ توجہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک میں نے بھی قریب سے بعض درباریوں کو دیکھا ہے، اس کا تعلق کسی بھی مسئلہ کے ساتھ ہو، وہ عام طور پہ جب عوام میں جاتے ہیں اپنے مسئلے کے لوگوں کو یہی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ہم آپ کے بڑے ہمدرد ہیں، ہم آپ کے حقوق کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بند کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے لیے عہدے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے مالی معاوضے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور مسلم قوم کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ان سے بڑا کوئی قوم کا ہمدرد نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑتا وہ جو مفادات حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس کے رسول کے نام پہ کرنا کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں اس کے رسول نہیں ہے؟ وہ عام پاکستانی ہو یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیٹھا ہوا پاکستانی ہو، ہر پاکستانی کے دل میں اس کے رسول ہے، ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رسول سے عشق کرتے ہیں، اور ہمارے علاوہ ہر بندے جیسے رسول خدا کے نعوذ باللہ مخالف ہے۔ اور پھر ان کی منافقت ہم نے دیکھی، یہ وہ تنظیم تھی کہ جو اس کا نام تھا خاتم رضوی، اس نے برسر ممبر عزاداری امام حسین کا مذاق کیا، اس نے برسر ممبر امام حسین علیہ السلام کی مجالس کی نقل کرتے ہوئے مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ اس کا بیٹا جو امیر ہے سعد رضوی، اس نے نبوت اب لیا گیا کہ بتاؤ کیا یزید پہ لعنت کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین جیسے آپ پرست کو ان چھٹلانے کی وجہ سے جب انہوں نے خود کو مظلوم بنانے شروع کر دیا تو یہ بھی کہہ رہے تھے نہیں وہاں کے یزیدی تھے اور ہم حسین کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں۔ شاید یہ تمہاری منافقت کا چہرہ بھی اللہ نے مسلمانوں کو دکھانا چاہیے۔ تم تو یزید پہ لعنت کرنے کے حقدار نہیں تھے، تم تو کہہ رہے یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، تم تو امام حسین کی عزاداری کے مذاق اڑا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے یہ ریاست کا اصول ہے، اور اس حوالے سے یہ سنت علماء کا موقف ہے کہ اگر کوئی خارجی گروہ کسی حکومت کے خلاف نکلے، کس معنی میں کہ ان کی جان مال ناموس کو نقصان پہنچا رہے تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ اہل سنت علماء کا موقف ہے کہ جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ طرز عمل اپنایا تھا، اسلامی مملکت کے خلاف خروج کرنے والے کے ساتھ وہی طرز عمل اپنانا چاہیے۔ یہ ان کے علماء کا موقف ہے، اور حالانکہ ان کا تو نظریہ یہ ہے، ہمارا نہیں، ہمارے نزدیک اولی الامر صرف معصوم 12 امام ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی اسلامی مملکت کا حاکم امر ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہوتا ہے، تو اپنے ہی اسلامی اصولوں کے خلاف جا کر اسلامی حکومت کے خلاف کیسے احتجاج کرتے ہیں۔ اور پھر انہیں حالات میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو مغربی بارڈر تھا کہ وہاں پر افغانستان کی طرف سے مسلسل درندازی ہو رہی تھی کہ پاکستان کی حکومت افغانستان میں رہنے والی امارت اسلامی حکومت کو کہہ رہے تھے کہ جو وہاں پر پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، تحریک طالبان پاکستان کے بندے، ان کے انڈے ان کی ڈیلنگ ساری افغانستان کی سرزمین پہ ہوتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن مسلسل افغانستان حکومت بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے، دہشت گردی کے انڈے بند کرنے کے، انہیں باقاعدہ سرحد پار کروائی جاتی تھی کہ پاکستان میں امن و استحکام خراب کیا جائے۔ اور آخری دنوں میں جب دیکھا گیا 2 میجر شہید ہو گئے، لیفٹیننٹ کرنل شہید ہو گیا، 12 افواج کے لوگ ان خوارج کے ساتھ ایک مسلح مارکہ میں شہید ہو گئے، اور وہاں تک کہ افغانستان کے وزیر
ہندوستان میں بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کو دھمکیاں دے رہا تھا، تو اس کے بعد پاکستان کی فوج کی جو شرعی ذمہ داری تھی، سرحدی ذمہ داری تھی، نظریاتی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے اپنے دفاع کے طور پر جب دیکھا کہ پاکستان کی چوکیوں پر افغانستان کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا، تو انہوں نے بھی دفاعی طور پر جب حملہ کیا تو وہاں پر جو بھی ان خوارج کے اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. اور یہ خاص طور پر افغانستان، اگر وہ بھی سیاسی حالات کریں، وہاں پر 3 بڑے گروہ اس وقت موجود ہیں. ایک کندھاری گروپ ہے جو مکمل طور پر انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا حقانی گروپ ہے جو پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، تیسرا ازبک تاجکی وہ ایک گروہ ہے مختلف کا، وہ مختلف ممالک کے تعاون سے اپنا معاملہ چلا رہے ہیں. لیکن جو عملی طور پہ حکومت میں وہ کندھاری گروپ ہے جو مکمل طور پر ہندوستان کی سپورٹ سے چل رہا ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً پاکستان کے خلاف جہاد کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں اور اسلام دشمنوں سے تعاون لے رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر ہماری ساری ہمدردیاں پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے، اور یہاں پر ہمارے ریاستی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ جو اداروں کے اندر یا مدارس کے اندر یا خاص طور پر کے میں ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا بھی صفایا ہونا چاہیے. ہم کام سے کہہ رہے ہیں کتنے ایسے مدارس ہیں جہاں دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا پارا چلان کا راستہ کتنے مہینوں سے بند پڑا ہے. وہ کون لوگ تھے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو سرحد پار کر کے آئے اور ان کے کمانڈر یہاں پہ آ کے دہشت گردی پھیلا رہے تھے. مسلسل ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں جو بھی افغانستان سے دلی کر کے پاکستان کا وہ سے کام خراب کر رہا ہے اس کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کو زندہ کرنا چاہیے. اگر سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ان کے سہولت کار موجود ہے تو ان کو انصاف دے کے کہنے میں لا کے انہیں بھی سزا دینی چاہیے. اور ہماری دعا ہے آخر میں دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس کے علاوہ جو خارجی دشمنوں کو اس کو نابود فرمائے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.